رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نماز کیا تھی؟ تو کہ یہ بڑا ایک عوامی لیول کا سوال ہے. میرے کافی دوستوں نے بھی کہا، محققین نے بھی کہا کہ علامہ صاحب سے ایک سوال کیجیے گا، چونکہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسلمان رفع دین کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے. ایک طبقہ جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی ہے کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے؟ اتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہی ہوگا. اب جب قرآن میں نہیں مل رہا تو حدیث یا روایات میں جائیں گے. نہیں، ہم ابھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہیں اور آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور آپ کو پتہ کرنا ہے. ایک عام آدمی تو مولوی صاحب کے پاس جائے گا. نہیں، اسلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا، فرض کریں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ کا کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہو رہا، آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آخری حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طریقے کی آپ نے نماز سیکھی اسی پہ چلیں گے. نہیں، آپ نماز پہ بار بار آ رہے ہیں، نماز کو چھوڑیے فی الحال. اچھا اچھا، کسی بھی چیز میں کسی بارے میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وصیت تھی، جو مرا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس نے کیا وصیت کی تھی، نہیں پتہ چل رہا. کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے، گھر والوں کے پاس جائیں گے، قریب ترین لوگوں کو. پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کو وصیت کی ہے. کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا، تو اس سے پوچھیں گے. رسول خدا کیا فرما کے گئے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. وعطرت اہل بیت. جی جی، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. میری نماز پوچھنا ہے، اہل بیت سے پوچھو. آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے. کسی کو شک ہے؟ نہیں. معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے، یہ معلوم ہو گیا. رسول کیا فرما کے گئے ہیں؟ میری نماز پتہ نہیں چل رہا، مسلمانوں پرابلم میں آ گئے ہو، میرے اہل بیت سے پوچھو. واضح کہہ کے گئے ہیں، پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی. رسول کی نماز وہی ہے جو اہل بیت کی نماز. اہل بیت کی نماز ابھی واضح ہے، بالکل واضح ہے، وہی رسول کی نماز. تو اہل بیت کی نماز کون سی؟ ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے، کون سی نماز ہے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا. فقہ اہل بیت، شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں، ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے، معلوم ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیان ہوا ہو. ایک ٹھیک، یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں. جی جی، جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھی، کسی سے جا کے پوچھیں، فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا، کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی جی جی، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو، صحیح غلط بات ہی بات ہے، ایک حدیث نہیں ہے. یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی. بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا. جی جی، ٹھیک ہے نا، میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں اہل سنت کی ساری کتابوں میں، حدیث میں، تاریخ میں، فقہ میں، عقائد میں، تفسیر میں، کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے، نہیں ہے. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میرے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا. جی جی، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو، بھائی دکھا دو وہ روایت، ہے نا. ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے جی جی، کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہی روایت. ابھی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی، صحاح کی بات نہیں کر رہا، میں کہ کوئی غلط روایت دکھا دو.
ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو. لیکن ذرا بات سنیے گا، ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز ہو. ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا. ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں ختم ہوتی تھی؟ کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں، رسول نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی، اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے، کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اذکار ہیں، اور اس کو کیسے بجا لانا ہے اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے. وہ سب ایک روایت میں، ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں، مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. اچھا، کوئی ایک روایت آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں پوری مکمل نماز کا تذکرہ ہو؟ ابھی حفظ نہیں ہے، اچھا، روایت حفظ تو نہیں ہے. بہت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو تو ہم ایک روایت نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت زیادہ ہیں، ایک یا دو نہیں ہیں. یہ تو آسان ہو گیا نا کہ ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہو گیا کہ نہیں ہے. اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے؟ نہیں اور جو اور نہیں، آپ کیا نہیں ہے یہ نہیں ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں، نہیں. آپ کے ہاتھ کھول کے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں مالکی، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس کو افضل ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز ہے، یعنی آپ کی وصال سے پہلے، وہ ہاتھ باندھ کی تھی یا ہاتھ کھول کی تھی؟ کون سی تھی پہلے یہ بتائیں، آخری نماز کون سی تھی؟ نہیں، جو رسول اللہ کی جو نماز وہ کون سی تھی؟ جو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا تھا نا، میرے خیال سے فجر کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول زندہ تھے اور رسول خدا نے نماز نہیں پڑھائی، اور نماز کے لیے حضرت ابوبکر سے کہہ دیا. جی جی اور یہی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں. جی جی یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جی جی. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. وہی 3 دن پہلے جی جی جی، اس وقت تو رسول زندہ تھے. وہی اسی کی بات کر رہے ہیں، جس نماز میں آئے ہیں، جس میں وہ نماز میں آنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، اس کی بات تو نہیں کر رہے. جی جی، وہ اس وقت بیمار تھے. بیمار تھے، اور اس وقت بھی بہت مشکل سے آئے. پوری روایت نہیں پڑھتا، کوئی اس پہ تحقیق کرے. جی جی جی. جو ہوا پہلے سو ہوا. حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھانے. رسول خدا کو علم ہوتا ہے، رسول خدا اس حالت میں جب چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دے کے انہوں نے کہا میں نے آنا ہے اور نماز میں نے لیڈ کرنی ہے. رسول خدا نے آ کے وہ نماز پڑھائی ہے. جی جی. اگر رسول خدا نے وہ نماز پڑھائی تو یہ استدلال کدھر گیا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ فلانی نماز پڑھائے؟ لیکن بخاری میں تو روایت موجود ہے. یہ بخاری کی روایت ہی بتا رہا ہوں میں. جی جی جی. پیش ذرا تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر کے پیش کر رہا ہوں. جی جی. وہ کہتے ہیں رسول خدا تو آئے تھے. اچھا، اگر رسول خدا بھی نماز میں ہو اور کوئی اور بھی ہو، امام کون ہوگا؟ نہیں، امام تو رسول اللہ ہی ہوں. رسول اللہ ہی ہوں گے. جی. البتہ تاریخ میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ رسول اللہ نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا تو روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی فجر کی نماز پڑھی. جھوٹ ہے. اہل سنت نہیں ہو محدثین تو سکتا. صحیح ہے. نہیں ہو سکتا. اچھا، عقلاً محال ہے. یار ابھی کوئی مفتی فلان ہو آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نہیں. اہل سنت کا استدلال یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ جسے قرآن و سنت کا علم ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے. نماز پڑھا سکنا اور ہے، رسول کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں رسول کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ ایک سوال ہے. دیکھیں اس وقت ابھی کی نماز اور ہے، اس وقت امامت کون کرتا تھا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یا اس کی طرف سے اجازت ہو. ٹھیک ہے. سورہ براءت، نماز تو بہت آگے کی چیز ہے نا. بخاری میں اجازت ملی ہے نا، حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھائے. نہیں وہ تو میں بھی بیان کرتا ہوں. جی. سورہ براءت نازل ہوئی، رسول خدا نے دی حضرت ابوبکر کو، یہ جاؤ سناؤ. جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا تو مکے والوں کو یعنی مشرکین کو جا کے یہ پیغام آپ خود دیں جو آیت نازل ہوئی، یا اپنے جیسے کو بھیجیں. انت او رجل منک. جی. ہے نا؟ رسول نے پوائنٹ کیا تھا، وحی نے مداخلت کی، اور وحی نے مداخلت کر کے عزل کیا اور نصب کیا. جی. کس نے لیڈ کرنا ہے؟ جی. اتنی سی لیڈ جس میں رسول خدا خود نہیں ہیں، وہ لیڈ بھی وحی کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کس کے قائل ہو رہے ہیں؟ رسول خدا پیچھے نماز پڑھ رہے اور کوئی آگے نماز پڑھے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. یہ وحی کی غیرت برداشت کر سکتی ہی نہیں ہے. اسی جگہ جہاں آپ کہتے ہیں نا، وہاں کہتے ہیں رسول خدا جب آئے تو نماز تو رسول خدا نے پڑھائی، اور حضرت جو ہیں وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یار یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں. جب اگر آپ پیچھے آگے امامت کر رہے ہو، میں پیچھے کھڑا ہوں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو باقی سب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، میرے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ دنیا میں ایسی کون سی امامت ہوتی ہے جس میں دو امام ہوں؟ ایک صرف ایک کو امامت کرا رہا ہو، دوسرے اس کے پیچھے پڑھو. اس کو اس طرح بیان ہی نہیں کرتے. اصل سوال کیا تھا جہاں سے ہم یہاں آئے؟ طریقہ نماز کا کہ رسول اللہ کی آخری نماز کیا تھی؟ آخری نماز، یہ آخری نماز. یہ بھی غلط بتایا جاتا ہے. لکھا ہوا ابھی بھی صحیح ہے، بتایا غلط جاتا ہے. میں ایک اور بات آج کل جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کو ایک حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں نیٹ پہ. جی. عربی میں مل جاتی ہیں. جی. چیٹ جی پی ٹی آج کل ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہے. جی بہت ایزیلی کر دیتا ہے نا؟ اسے کہیں ذرا ٹرانسلیٹ کرو. اگر کوئی بریکٹ شریکٹ لگائے تو کہنا یار یہ بریکٹ نہ لگاؤ، یہ مولوی کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ. رسول کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چیٹ جی پی ٹی معصوم نہیں ہے، صحیح نہیں کہتا ہے، 100% اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ سب اپنی جگہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے لیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں بتا دے گا جو چھپائی جا رہی ہیں، جو عربی میں واضح ہیں. جی. نا؟ اور وہ بتائیں تو آپ اس لفظ کو اٹھائیں اور اس سے کہیں یار اس کے ڈکشنری میں مجھے بتاؤ کہ اور کیا کیا معنی آئے ہیں، کس کی ڈکشنری میں آئے. اب اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. آپ اگر کوئی لفظ آتا ہے ان الرجل لا یہجر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھیں اس کو، باقی روایت کو چھوڑیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اگر ایک نے آپ کو یہ کہہ دیا تو عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بتا دے گا آپ کو. پھر خیانتیں نظر آنا شروع ہوں گی. تو ان سے آپ نماز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو رسول کی نماز بتائیں گے، جو رسول کی آخری نماز کو بھی اس طرح پیش کرتے ہوں. رسول نے فرمایا ہے میری نماز، میری فقہ، میرا دین، میری شریعت تمہیں، نہ فقط تمہیں، میرے اصحاب کو بھی اگر ملیں گی تو اہل بیت سے ملے گی. انی تارکم فیکم، اصحاب سے کہہ رہے تھے نا. جی. ہم سے تو نہیں کہا، ہم تو اصحاب کے طفیل میں شامل ہو گئے. جی. ان سے کہا میں تم میں عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے تمسک کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے. فقہ اہل بیت میں نماز اگر واضح نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے ہمیں نماز اہل بیت، نماز رسول کا پتہ نہیں ہے. سب کو نماز رسول پتہ ہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، قول رسول کو قبول نہیں کر رہے. انی تارکم فیکم الثقلین. جی. کتاب اللہ و عترتی. اصل میں یہاں پہ ایک بڑا ایک شدید اعتراض یہ اٹھ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے وَكُلٌّ صحابہ فی العدول، کوئی اجماعی صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. اجماعی عقیدہ نہیں.
نہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہیں جھوٹ بولتے یہ امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں جھوٹ کہ بولتے ہیں حدیث تمام، بیان کرنے میں کسی صحابہ نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی یہ بھی جھوٹ، رسول اللہ کے یہ بھی جھوٹ، کسی حدیث میں یہ بھی جھوٹ. اس جھوٹ کی کیا آپ دلیل پیش کریں گے کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صحابی عادل نہیں. اب میں آپ کے عقیدے کو مانوں یا حضرت عمر کے عقیدے کو مانوں؟ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کسی صحابی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ان کا الزام تھوڑی لگاتے تھے، جی. انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سزائیں دی ہیں، الزام کا مرحلہ اور ہے. نہیں اگر ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم اس پہ ایک اعتراض یہ اٹھ جائے گا جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ویور ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فائنینشیل کرپشن پر کوئی سزا دی ہے تو اس سے وہ کہیں گے حدیث بیان کرنے کا کیا تعلق؟ حدیث بیان کرنے پہ صحابہ کو کوڑے مارے ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. ہوا ہے، آپ بیان کیجیے. ہم نے بیان کر دیا، ہم نے بیان کر دیا، وہ چیزیں کھلی ہے نا، یہ نا ہم نے بیان کر دیا. ابھی دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جیسے پیش کیا نا اجماع متفق، نہیں بھائی سب جھوٹ. آپ اہل سنت کے کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے وہ یہی کہے گا وَكُلٌ صحابہ فی الوجوہ. میں آپ کو خلیفہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے عالم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. عالم کیا بیچتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں کہ حضرت عمر نے صحابی رسول کو اس لیے کوڑے مارے ہوں کہ وہ جھوٹی روایات جی یا حدیث بیان کرتے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ کی کتاب، میری کتاب میں تو الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا. آپ کی کتاب میں ہے. جی ہو سکتا ہے جو روایت موجود ہو اس کا راوی کذاب ہو، جھوٹا ہو، راوی اس کا راوی سندن جو ہے وہ روایت ضعیف ہو. اس کا راوی صحابی ہے، آپ نے خود کہہ دیا پھر صحابی جھوٹ بولتا ہے. نہیں صحابی سے جو روایت لینے والے دیکھیں نا، سند جو ہوتی ہے نا وہ گولڈن چین ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے تابعی کذاب ہو، تبا تابعین کذاب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے ایک چیلنجیبل ڈیبیٹ بن جاتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی سند لیتے ہیں، جب سند دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس میں فلاں تابعی جو ہے وہ کذاب ہے یا اس کا سما ثابت نہیں ہے تو یہ روایت ضعیف یا موضوع ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہتے نا، یہ کوئی نہیں نہیں محققین تو کریں گے، نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے. اتنے یہ مسلمات تاریخ اسلام میں سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو ابھی تعجب ہوا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا. پھر دیکھیے اتنا کھیل نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح رد کرنا شروع کریں نا کہ کوئی ہوگا، یہ روایتوں کا رد اسی طرح کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو کہ اس کی سند، اس کے متن کو دیکھتے ہیں اور وہ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ حدیث کو یا روایت کو ضعیف ثابت کر دیتے ہیں. میں یہ آج بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. صحاح میں ہے. اس روایت کو مانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو مانتے ہیں؟ اس کو تو تمام مسلمان نہیں مانتے. نہیں مانتے جو نہیں مانے گا ایمان سے جائے گا نا. تو گئے ہوئے ہیں بہت ایمان سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمان سے نہیں گئے ہوئے؟ گئے ہوئے ایمان سے. نہیں مانتے. اگر آپ یہ والا کام شروع کریں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اسی روایت میں نکال لیتے ہیں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، میں نام نہیں لیتا اور اس میں نہیں جاتا. جی بالکل صحیح بات. کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ علی کا بغض رکھتے تھے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. کیا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کیا؟ ایون میں نے ابھی لاسٹ جو ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریدہ اسلمی نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے تو کھلم کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی سے نفرت نہ کرو، علی سے محبت کرو اور اپنی محبت کو بڑھا دو. بلکہ ایک تو جو 4 صحابہ حضرت علی پر الزام لگانے آئے تھے کہ علی نے معاذ اللہ ایک لونڈی کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ غدیر خم سے پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر کر گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ بات آپ کی بالکل 100% جائز ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تاکید کی تھی کہ
علی سے محبت کرو کیونکہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بات، یہ روایات اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں. نہیں نفرت کرتے تھے. بریدہ اسلامی نے کہا نفرت کرتا ہوں میں. اچھا، بریدہ پہ لاکھوں درود اور سلام. لیکن اس کے بعد جب رسول نے سمجھایا تو وہ اس نے ہمیں اب ذہن پلٹ دیا. دیکھیں کوئی پروپیگنڈے میں آیا ہو جی جی وہ الگ ہے. بریدہ آ کے رسول خدا سے عرض کرتا ہے کہ میں علی سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے. کیوں نفرت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ نفرت کرنے والا پورا ٹولہ تھا. اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، اس ایک روایت میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ شکایت لگاؤ جا کے. یہ پورا ایک ٹولہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا. رسول کہہ رہے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. بے شک. آپ نے کہا یہ منافقین تھے، پھر آپ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے تمام صحابہ عادل ہیں. کدھر ہے اجماع؟ نہیں، اس حدیث کے اینڈ میں یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا تو پھر بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہو گیا. نہیں، وہ معاملہ وہی ختم ہو گیا. میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے نہیں کرتا ہوں. معاملہ بریدہ کا ختم ہوا اس لیے کہ بریدہ اس پروپیگنڈے میں آ کے بغض رکھ رہا تھا، اسی لیے اس نے آ کے اظہار بھی کیا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا بغض بھی ختم ہوا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. اس لیے میں نے کہا نا بریدہ پہ میری جان قربان. ہزاروں لاکھوں درود اور سلام بریدہ پر رضی اللہ تعالی عنہ. غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہیں، اس میں تو کوئی نہیں، انسان ہے، ایک پروپیگنڈے میں آ گیا. اس پہ ہم نہیں کہہ رہے. ایک پورا گروہ موجود تھا، واللہ یعصمک من الناس. پورے ناس تھے، رسول کے اطراف میں موجود تھے. ہم کہہ رہے ہیں سارے عادل ہیں. منافق عادل ہوتے ہیں؟ منافق تو اس کی سزا تو بہت سخت. نہیں، منافق عادل ہوتے ہیں؟ نہیں، عادل نہیں، عادل نہیں ہوتے. پھر یہ بھی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. جھوٹ. ہم کہتے ہیں بھئی اہل سنت میں حضرت عمر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا نہیں ہے. حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا، دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں. یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے. صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے. جی. اچھا، آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو رازدار رسول ہیں، 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے. بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے نا؟ نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں، تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا کہ رسول نے تو منع کیا تھا پھر بھی نام پتہ چل گئے. نہیں، دیکھیے رسول نے خود بتایا ہے نا. نہیں، رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا. یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ ہے کیا ہے؟ جی جی بتائیے. 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. محاورہ ہے کہ محاورہ ہے یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. کبھی بھی داخل. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی جی. آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا. نہیں پتا. جی جی. ٹھیک ہے نا. حذیفہ ابن یمان کو پتا ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں. جھوٹ ثابت ہو گیا. نہیں، اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں. جھوٹ 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا، جو منافقین ہو گئے، وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں، وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں، ہمیں پتا ہے. نہیں، ہمیں نہیں پتا.
حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے، وہ قاتل رسول نکل آئے، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جی. جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا، بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی جی. کہہ کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں، ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں. نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا، وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی ان میں نہیں ہے، منافق نہیں، ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق نہیں، وہ ان میں نہیں ہے یہ چیز. وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے، لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے، ان 12 میں نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں وہ ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی جی بالکل. غزوہ تبوک واپسی میں جو ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات. یہ جو سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہ مدینہ میں تھے نا. مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو، یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی جی. کچھ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے. اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتانا تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 1 منٹ آتے ہیں. جی 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 جی. یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونا یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا. سب ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک، یہاں تک آ گیا. جی جی. اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی جی. دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی جی. تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں، دوبیلا پھوڑوں سے مرے. وہ کون مرا پتا چلا یا نہیں پتا چلا؟ جی جی صحابہ کو پتا چلا ہے. پتا چلا تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی جی دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے، کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل یہ تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا، قول رسول ہے، قول صادق ہے. لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا، جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا، میں تو نہیں کہہ رہا. تو بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے؟ شامل ہے. نہیں سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ یہ تو سوال ہے. یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا، میں نے تھوڑی کرنی ہے. یہ تو رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے. لکھ لیتے یار یہ وہ تھے، ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے، صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا کہ آپ کے جو ملیریا تو بہت مر گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق تھے. تو رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے، 12 منافق تھے، ان میں سے 4 مر جائیں گے. مر تو سب مر جائیں گے نا. یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے. علامت دے گئے، بتا گئے، ہدایت دے گئے. نہیں لینا، انجان بننا ہے بن.